بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. رب العالمین کی توفیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عظیم الشان واقعہ پڑھا گیا. اس کے بعد آج کے سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کا آغاز ہو رہا ہے اور ان کے واقعہ مبارکہ میں ان کی تعریف ہی تعریف. ابتدائی سے اس بات پر میرے ساتھ توجہ فرمائیے. یہودیوں کے نبی ان کے گمان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہ ان کی امت میں ہونے پر فخر کریں. قرآن کریم کو دیکھیے کہ یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، جن کو وہ اپنا نبی کہتے ہیں، قرآن پاک میں ان کی کتنی تعریف، مدح اور ثنا. عیسیٰ علیہ السلام جن کی نسبت سے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تعریف و توصیف قرآن پاک میں کس قدر ہے. ان کی اماں جان مریم، ان کی شان و عظمت کے بارے میں قرآن کریم میں کیا کچھ ہے. ان سے پوچھئے، یہ دنیا میں امن کے جھوٹے دعوے دار، مکار اور فریبی. آپ کے ہاں بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کچھ بیان ہوتا ہے. تورات و انجیل جو اصل تھی اس میں بہت کچھ تھا، لیکن بات ہے ان کی، کبھی ان کے دروس میں، ان کی تبلیغ میں، ان کے لٹریچر میں جو وہ لکھتے ہیں، کبھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں. امن والے، بین الاقوامی دین والے، آفاقی مذہب والے ہم ہیں یا وہ؟ دہشت گرد مسلمان ہیں یا یہ بدبخت؟ کبھی کوئی مسلمان جرأت کر سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک حرف بھی بولے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک حرف بھی کہے؟ بلکہ کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے زبانیں چلتی ہیں اور اللہ چلتی رکھے. موسیٰ چپ نہیں کرتے علیہ السلام، ان پر سلام ہو. عیسیٰ، یہ ہمارے بچوں میں بھی یہ بات، بوڑھوں میں، جوانوں میں، بچوں میں، جب بھی ان کا نام آئے ان کا احترام اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی گھٹی میں. تو مذہب ہمارا سلامتی والا ہے یا ان کا؟ عجب بات. چور چور کر کے سارے لوگوں کو چور بنائے اور خود پاک صاف بن جائے. اللہ ہدایت. اور دوسری اسی حوالے سے بات، یہ کمزوری کی سزا ہے. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ زبردست کی 7 20 100. 7 کو ملٹیپلائی کریں 20 سے تو کیا جواب آتا ہے؟ 140، 140. لیکن جب ڈنڈے والے نے کہہ دیا 7 × 20 100، یس سر، ڈاڈے یا 7ویں بھی 100. یہ کہا وہ 7ویں کو 100 نہیں 50 بھی کہے گا تو لبیک. یہ ہماری کمزوری کی سزا اور بدعمالیوں کی سزا.
3 آیات مبارکہ آپ حضرات نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھی، ان کے الفاظ شریفہ کا میرے ساتھ ترجمہ سماعت فرمائیے، وذکر اور ذکر کیجیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی اسلام میں۔ اللہ حکم دے رہے ہیں کسے؟ حکم دینے والے سب سے بڑے ہیں، اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے مخلوق میں سب سے بڑے، تو جس کے ذکر کا حکم سب سے بڑے مخلوق میں سے سب سے بڑے کو دے رہے ہیں، اس کی شان اس دین میں ہے کہ نہیں؟ اور کتاب میں، اور کس میں؟ قرآن پاک میں، جس ایسی کائنات میں کوئی کتاب ہے۔ حکم دینے والے دیکھیے، جس کتاب میں ہے اس کو دیکھیے، اور جن کو حکم دیا جا رہا ہے ان کو دیکھیے۔ تو یہ تینوں باتیں اب جس کا ذکر کیا جائے گا اس کی شان کی عظمت پر، اس کی شان کے بہت زیادہ ہونے پر دلیل ہے کہ نہیں؟ یقیناً۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں، یعنی قرآن پاک میں، موسیٰ علیہ السلام کو انہ کان مخلصا، یقیناً وہ تھے مخلصا، چنے ہوئے۔ اللہ، کس نے چنا تھا؟ اور ایک دوسرا معنی بعض قراتوں میں مخلصاً بھی پڑھا گیا ہے، ہم نے مخلصاً ہی پڑھنا ہے، ہمارے ہاں جو قرات ہے مخلصاً کی، لیکن ایک قرات ہے مخلصا، اور اس کا معنی ہے خالص اللہ کے۔ ہماری زبان میں خالص اللہ والے تھے، ان کا مقصود و مطلوب، ان کا ٹارگٹ، ان کا ہدف، ان کا گول کیا تھا؟ اللہ پاک کی رضا تھی، ہر قسم کے شرک سے پاک۔ اتنی بڑی گواہی، اور کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالی۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ تھے رسول نبی۔ بامحاورہ ترجمہ سن لیجیے، پھر پلٹیں گے انشاءاللہ۔ اور کتاب میں یعنی قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، یقیناً وہ مخلص تھے اور وہ رسول نبی۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں آواز دی، ہم نے انہیں بلایا۔ نَادَيْنَاهُ، اور ہم کون؟ اللہ اکبر۔ کتنی شان ہے اس بندے کی جس کو پیار سے اللہ بلائے۔ ایک بڑا آدمی جس کی عزت ہو، بچے کو آواز دے، ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور جو بندہ بڑا ہوتا جائے آواز دینے والے کا خوشی میں اضافہ ہو۔ بوڑھے کو کوئی اس سے بڑا آواز دے تو کہاں جا کے تو انہوں نے مجھے آواز دے کے بولا، اور ہم نے انہیں آواز دی من جانب طور، پہاڑ کے ایک جانب سے، الایمن، دائیں جانب۔ پہاڑ کی دائیں جانب کون سی ہے؟ یہ مارگرا پہاڑی ہے۔ یہ جو ہائیکنگ والے دوست ہیں بتائیں کہ اس کی دائیں جانب کون سی اور بائیں کون سی؟ پہاڑ کی کوئی جانب نہیں ہوتی دائیں پر۔ جب خرم صاحب جائیں گے تو جو ان کا دائیں ہاتھ ہے وہ مارگرا کی دائیں جانب، جب آئیں گے تو وہ بائیں ہو جائے گی، اور جس طرف سے آ رہے ہیں اس کے جو دائیں طرف ہے وہ دائیں جانب۔ پہاڑ کی اپنی جانب نہیں ہوتی، جو کہہ رہا ہے اس کے اعتبار سے اس کی جانب ہوتی۔ وَقَرَّبْنَاهُ،
اور ہم نے انہیں قریب کیا نجیہ سرگوشی کرتے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں سب کے سامنے ملک صاحب سے بات کروں، خیر میری مثال بنتی، میں تو ہوں کما کو اچھا آدمی کرے ملک صاحب سے تو ملک صاحب کی پوزیشن اپ گریڈ ہوگی کہ نہیں؟ میرے کرنے سے تو اور ڈاؤن ہو جائے گی. ایک تو ویسے میں چھوٹا ہوں، دوسرا کہ کوئی جھڑکا ہی ہوگا اس سے. اللہ پاک فرما رہے وَقَرَّبْنَاهُ، اور ہم نے اسے قریب کیا نجیہ سرگوشی کر دی. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، ادب احترام انبیاء کا. وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے انہیں عطا کیا. پہلے گزر چکی ہے بات. وہب اس میں کوئی بدلہ نہیں ہوتا، یہ دینے والے کی نوازش ہوتی ہے. اور ہم نے انہیں عطا کیا من رحمتنا، اپنی رحمت سے. اخاہ، ان کا بھائی ہارون، کیا اس کو عطا کیا؟ نبی بنا کیا. اب ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر کچھ بات اللہ کی توفیق سے عرض کریں گے. اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو. یقیناً وہ مخلص تھے اور رسول نبی تھے. اور ہم نے انہیں پہاڑ کی دائیں جانب سے بلایا اور انہیں سرگوشی کرتے ہوئے قریب کیا. اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون نبی عطا فرمایا. ان آیات کریمہ میں کیا کچھ ہے اللہ پاک ہی بہتر جانے. ایک تو وہی بات جو کہی جا چکی ہے کہ حضرات انبیاء کا احترام ہمارے دین کا حصہ ہے. کوئی نبی اس کی عزت احترام میں کمی ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ایسا کرنے والا خود کو اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کرے وہ اس دین میں ہے یا کسی اور دین. دوسری بات اچھی طرح نوٹ فرمائیے، یا اللہ نقشے بدل چکے ہیں. اچھے لوگوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. یہ میڈیا والے اچھے لوگوں کے تذکرے کرتے ہیں. اسکول میں سنا کرتے تھے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ، اب کون سا رنگ دے رہے ہیں میری آپ کی اولادوں کو؟ کن کا ہے؟ ناچے اور ناچیوں کا، گندے اور گندیوں کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کا نام ہے تہذیب و ثقافت. اور اس سے ہٹا ہوا، اب تو ہٹا ہوا رہنے کا وقت اللہ جانے یہ کرونا کی صورت میں کیا کچھ عذاب ہم پہ آیا. ہماری کرتوتیں ہیں. جن گھروں میں تصویر کے خلاف ایک جہاد تھا وہ بھی ہتھیار ڈال چکے. کے جی میں دیکھ کے شرم آتی ہے. پتہ نہیں آپ کا کیا رد ہے، کیا تربیت. ندیم صاحب ایسے ہی ہے کچھ اور ہے آپ کے پاس؟ دیکھ کے شرم آتی ہے. گھر گھر میں کس حوالے سے اچھوں کا ذکر آ رہا ہے جی؟ اگر بچنا ہے تو وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو قرآن پاک میں ہے. اور قرآن پاک میں کن کا ذکر ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اور اگر بروں کا ذکر ہے تو نصیحت کے لیے. قارون کا ذکر ہے کہ وہ برا تھا
کیسی سزا ملی؟ زندہ زمین میں وہ اور اس کا محل دنسا دیا۔ قارون برا تھا، کیسی سزا ملی کہ سمندر میں وہ اور اس کا لشکر غرق کر دیا۔ یہ جو گھروں میں اب بروں کی کہانیاں اور بری خواتین کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، ان کا برا انجام دکھاتے ہیں یا ان کو کیا بناتے ہیں؟ پریاں اور شہزادے اور کیا یا اللہ، کوئی حال ہی نہیں، کوئی حال نہیں۔ تو اچھے لوگوں کا کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ کے بس میں، لیکن جو ہے وہ تو کریں۔ مصیبت یہ ہے ہم میں سے جو رونے والے ہیں رو کے کہتے ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ خرم جی بات واضح ہو رہی، کوئی میرے ہاتھ میں کچھ ہے کہ نہیں؟ سمجھاؤ مجھے شیخ صاحب، ہر شخص کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ۔ چیمہ صاحب ایسی بات، ہر شخص کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہے۔ سوال یہ ہے عبدالوکیل صاحب، میں آپ وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں؟ میں آپ 24 گھنٹے میں اپنے بچوں کے ساتھ کتنے گھنٹے بیٹھ کے اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں؟ پوچھے اپنے آپ سے۔ میرے پاس تو اچھا جواب نہیں۔ عوان صاحب تو کوئی اچھا ہے؟ کچھ تو کریں۔ ہاں، اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سب نے الٹے منہ اللہ کے عذابوں میں دنسایا جانا تو چلتے رہے۔ کہانی اللہ اچھی ہے کہ اللہ اچھی کر دی، میری ساری بات غلط ہو جائے، مجھے خوشی ہے کہ میں تباہ ہو جاؤں اور آپ ہو جائیں، اسامہ نہیں اچھی۔ اور رونا نہیں، صرف جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ انہ کان مخلصا، سبحان اللہ۔ اچھی چیزیں اللہ نے مجھے، آپ کو، امت کو وہ اپنے میں لانے کا حکم دیا ہے۔ یا اللہ کیا کرم نوازی آپ، اس کے ساتھ ان اچھی خصلتوں سے آراستہ و پیراستہ نمونے پیش کیے۔ پتہ نہیں میری بات واضح ہو رہی ہے کہ ایک یہ ہے فضل الہی مخلص بن جا، ایک یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مخلص تھے۔ یہ کہنا فضل الہی مخلص بن جا، اس میں بھی دور ہے، اور ایک مخلص بندے کا نمونہ دکھانا، اس میں دور نہیں۔ جی وہ جو کہتے ہیں ایکشن سپیک لاؤڈر، تو جب انسان کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے اللہ تصویر پیش کرتے ہیں تو وہ بات سے زیادہ زوردار بنتی ہے کہ بہت زور ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور سوچنے والا دل اور دماغ رہے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یہاں یہ غور فرمائیے، ان صفات والے ان کا ذکر عرش والا رب تعریف کے لیے اپنے کلام پاک میں کرتا۔ میں آپ موسیٰ نہیں بن سکتے، ناممکن ہے، لیکن موسیٰ کی راہ پہ تو آ سکتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے 100 نمبر تھے، 100 تو نہیں، 1 نمبر لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ پتہ نہیں لیتے ہیں کہ نہیں، لیکن اللہ نے اس راہ پہ آنے کی توفیق ہر بندے میں رکھی، ایک بھی نہیں، اس راستے کی طرف نسبت ہی ہو جائے، مخلص بن جائے کہ اللہ کے جو برگزیدہ لوگ ہیں ان میں شامل ہو جائیں۔ اب نبی رسول تو کوئی نہیں بنے گا، جب نیک بنیں گے، اللہ کی مانیں گے، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے تو ان میں سرٹیفکیٹ کوئی نہیں، وہ اللہ جانے۔ اور مخلص ریاکاری سے بچیں، شرک سے بچیں، غیر اللہ کی تابعداری سے بچتے ہوئے اللہ کے تابعدار بن جائیں، تو مخلص وہ تو نہیں بنیں گے
لیکن شاید اللہ اس راہ پہ لے آئے، اسی مقام پر بات کو روکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے آئندہ گفتگو میں یہیں سے بات کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔